اور اپنے لشکر کو بتانے کے لیے دیکھو یہ شہیدوں کے سر کٹے ہیں اور جو ہے وہ نیزوں پہ بلند ہے، لیکن لشکر یزید سے یہ آواز آتی ہے یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، یہ کٹ کے بھی اونچائی رہتا ہے۔ اللہ اکبر، سر خلوق کامیاب اور بامراد امام حسین۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فتح اور شکست کا معیار کیا ہے۔ اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ فاتح کون ہوتا ہے؟ جو دلوں کو فتح کرے۔ جسموں کو فتح کرنے سے فاتح نہیں ہوتا، دلوں کو فتح کرنے سے۔ مجھے بتاؤ، آپ نے کبھی شمر نام کے بچے سے ملاقات کی ہے؟ کبھی ابن زیاد نام کے فرد سے آپ ملے ہیں؟ کبھی یزید نام کے فرد سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ کبھی خولی نام کا بچہ آپ نے دیکھا ہے؟ اور اگر میں پورے ملک میں نہیں، پورے شہر میں نہیں، پنڈی اور اسلام آباد میں نہیں، صرف اسی مجلس میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے کئی لوگ حسین کے نام کے ملیں گے، کوئی شبیر نام کا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے نام میں پوچھنے بیٹھ جاؤ اس مجمع سے تو کسی کا نام سغرا ملے گا، کسی کا نام فاطمہ ملے گا، کسی کا نام زینب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور لڑکوں کے ناموں میں مجھے کوئی غلام عباس ملے گا، کوئی غلام شبیر ملے گا، کوئی حسن ملے گا، کوئی حسین ملے گا، کوئی علی اکبر ملے گا، کوئی علی اصغر ملے گا، کوئی عباس ملے گا، کوئی اور ملے گا۔ یہ نام تو پھر جیتا کون؟ اور کتنی محبت ہے تجھے اے فراز چاہیے، ماں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے، اور یزید کا نام بھی مٹ گیا، اس کا تشخص بھی مٹ گیا۔ تو جیتا کون؟ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ چلو ایک موٹا سا ضابطہ جیت اور شکست کا ہم ایک اور بھی سمجھ لیتے ہیں۔ پانی پت کی لڑائیوں سے لے کر کے دور موجود کی کشتیوں تک آپ آ جائیں تو جیتا وہ ہوتا ہے جو میدان میں ڈٹا رہے، جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہار جاتا ہے۔ جو جیتتا ہے وہی پھر میدان میں، اکھاڑے میں، میدان میں وہی پھر جھنڈے گاڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب دیکھو دشمن بھاگ گیا۔ یہی معیار مقرر کرتا ہے۔ یہ بالکل ہمارا دیہاتی میں جو ہے وہ معیار ہے۔ جو اکھاڑے میں، جو میدان میں موجود رہے وہ جیتا ہوتا ہے، جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہارا ہوتا ہے۔ تو آؤ پھر دیکھیے جنگ لگی کہاں، تو آپ کو کربلا میں ملے گی۔ تو آؤ کربلا میں دیکھو وہاں یزید ہے کہ جھنڈے حسین کے لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی حسین ابن علی کے مرکز نور کے اوپر جھنڈا جھول رہا ہے اور آج بھی پھریرے حسین ابن علی کے لہرا رہے ہیں۔ تو یزید کی تو قبر کا بھی زمانے کو نہیں پتا۔ مورخین نے کہا مزبلہ دمشق میں، دمشق کی کوئی روڑی ہے اس کے نیچے کہیں اس کی قبر ہے۔ یزید کی تو زمانے کو قبر کا بھی نہیں پتا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرکز نور پہ آج بھی سرخ جھنڈا جھول رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سرخ جھنڈا امام حسین کے مرکز نور پہ کیوں لگا ہے جبکہ سبز جھنڈے لگتے ہیں، اور جس مکتبہ فکر کا وہاں غلبہ ہے وہ تو سیاہ جھنڈوں کی بات کرتے ہیں، تو کچھ لوگ سبز جھنڈوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ سرخ جھنڈا وہاں کہاں ہے؟ تو ذرا غور کر لیجئے کہ عربوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب جنگ ختم نہیں ہوتی تھی، جنگ کچھ عرصے کے لیے رکتی تھی، سستانے کے لیے وہ کچھ دیر کے لیے رکتے تھے، تو جو امیر لشکر ہوتا اس کے خیمے کے اوپر سرخ جھنڈا گاڑ دیا جاتا، یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہمارے فوجی کہیں سست نہ ہو جائیں، جنگ ختم نہیں ہوئی، صرف تلواروں کی دھاریں تیز کر لو اور اپنے اسلحے سیدھے کر لو، جنگ ابھی جاری ہے۔ حسین ابن علی کے مرکز نور پہ سرخ جھنڈا اس لیے جھول رہا ہے، زمانے کو بتانا چاہ رہے ہیں حسین یہ خیر اور شر کی جنگ ختم نہیں ہوئی، تمہیں کچھ لمحے سستانے کے لیے وقت دیا ہے، خیر اور شر کا مارکا قیامت تک جاری ہے۔ ستیزہ کار ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حق اور جو ہے وہ باطل کی جنگ ختم ہو جائے، یہ ہمیشہ جاری رہے گی اور ہمیشہ اس کو جاری رہنا چاہیے۔ اور حق والے امام حسین کے خون گرم سے حرارت دے کے اپنی زندگی کے اندر بجلیاں پیدا کر لیتے ہیں اور پھر وہ میدان عمل میں موجود ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی کا نام ہی کھڑا کر دیتا ہے، ان کا ذکر ہی جو ہے وہ خون کے اندر حرارت پیدا کر دیتا ہے۔ تا قیامت قط استبداد کر، موج خونے او چمن ایجاد کر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر، معنی ذبح عظیم آئے پسر، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کفر اور جبر اور ظلم کہ کبھی بھی مفاہمت نہیں کی، اور کربلا کے میدان کے اندر جس طرح حضرت امام حسین پوری قوت اور پوری توانائی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بتایا کہ میں جبر کے ساتھ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی، ایک گھڑی اور ایک ساتھ کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور زمانے کو بتایا۔ اور آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، 10 محرم کا مبارک دن آتا ہے، تو وہ ساری یادیں تازہ ہوتی ہیں، اور ہمیں ان کے نقوش پا سے حرارت لے کر کے اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پہ لگانا ہوگا، اور ہمیں اپنے آپ کو صحیح معنوں میں حسینی ثابت کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے سارے رویے، سارا طرز عمل، سارا انداز یزید جیسا ہو اور لبوں کے اوپر صرف نام حسین کا ہو۔ یزید سے کیا اختلاف تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کیا، عطرت پیغمبر کو یزید نے شہید کیا، 700 صحابہ اور 10,000 تابعین کو لشکر یزید نے مدینہ المنورہ میں شہید کیا، اور عصمت پامال مکہ المکرمہ کے اندر جس طرح اس نے ادم مچایا، یہ تو امام حسین کی شہادت کے بعد کے واقعات ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کھڑے ہوئے اور یزید کے مقابلے میں آئے، ان جرائم میں سے کوئی جرم بھی اس کے ذمہ ابھی نہیں، نہ وہ قاتل اہل بیت تھا، نہ وہ مدینہ کے اصحاب اور تابعین کا قاتل تھا، اور نہ مکہ کی حرمت کو پامال کرنے والا تھا۔ ابھی تو یہ جرموں کی فہرست اس کے نامہ سیاہ میں بعد میں آتی ہے، امام حسین اس سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں صرف اتنا یاد ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، عطرت رسول کا قاتل ہے، لیکن امام حسین جب کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت تو یہ نہیں تھا، تو کوئی اور چیزیں تھی جس کی وجہ سے امام حسین کھڑے ہوئے، تو ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ وہ یہ تھا کہ وہ اسلام کی حرمت کو پامال کر رہا تھا۔ یزید شراب پیتا تھا، یزید محرمات کو حلال جانتا تھا، یزید حلال کو حرام کر رہا تھا، یزید جو ہے وہ اللہ کے دین کو پامال کر رہا تھا۔ اب میں اور آپ دیکھیں اور اپنے رویوں کو دیکھیں، اگر ہماری ساری کرتوتیں، سارے لچھن، سارا طرز عمل، سارا انداز معاشرت، ہمارا کاروبار، ہماری سیاست، ہمارا سب کچھ یزیدی ہو، اور 10 محرم کو ہم کہیں ہم حسینی ہوتے ہیں، تو حسین کیا تمہیں جو ہے وہ حسینی مان لے گا؟ اور تمہارا رب تمہارے دلوں کے بھید نہیں جانتا کہ تم زبان سے کہہ رہے ہو یا تمہارا عمل بھی حسین جیسا ہے؟ تو میں اور آپ دیکھنا ہے کہ کیا ہم واقعہ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش پاک پہ چلنے والے ہیں۔ وہ کسی کا شعر ہے، لیکن پہلے مصرے میں نے تھوڑا سا تصرف کیا ہے، اور وہ شعر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کروڑوں ہو کر کے بھی سامراج کے غلام ٹھہرے، آج دنیا کفر کے ہم غلام ہیں اور ان کے بعد گزار، ہم آزاد نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ 47 میں ہم جو آزاد ہوئے، وہ آزادی کا مفہوم ناصر دہلوی نے اپنے لہجے میں بیان کیا، اور آج لگتا ہے اس نے بالکل درست کہا تھا۔ اس نے کہا تھا ہم کو آزادی بھی ملی تو کچھ ایسے ناسک، ہم کو آزادی بھی ملی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرا رکھ دے۔ ہمیں کمرے سے نکال کے صحن میں رکھا گیا ہے، اب سبزہ بھی نظر آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے یہاں محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی سہاری۔ دیو استبداد ہے جمہوری کباب پائے کو، تو سمجھتا ہے جس کو آزادی کی نیلم پری۔ یہ آزادی کی نیلم پری نہیں ہے، یہ دیو استبداد ہے، یہ جبر کا شیطان ہے، اور ہمیں پائے کوب ہے، اور یہ پاؤں مارتا ہوا آ رہا ہے، اور جو ہے وہ ہماری آزادی کو سلب کیے بیٹھا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں دیکھیے۔ اب شعر کو اب آپ سمجھیے کہ ہم کروڑوں ہو کر کے بھی سامراج کے غلام رہے، حسین تیرے 72 سروں کو سلام، حسین تیرے 72 سروں کو سلام۔ 72 ہو کر کے انہوں نے شخصی آزادی کا نعرہ بلند کیا، اور جو ہے وہ عزت نفس کا نعرہ بلند کیا، اور انسانی آزادی کا نعرہ بلند کیا، اور آج دنیا کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخرو ہیں۔ یزید داخل دشنام ہو گیا، اگرچہ یزیدیت آج بھی موجود ہے لیکن مکروہ بن کے موجود۔ یزید ختم نہیں ہوا، یزید اپنے دور کا آج بھی تنتنا رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ یزید وقت کے
آج بھی حکمراں ہیں زمانے میں، حضور امت مظلوم ابھی کربلا میں ہے، آج بھی امت کربلا میں ہے، اور وقت کے یزید آج بھی دن بنا رہے ہیں، لیکن اب یزید کے چہرے پہ وہ نقاب نہیں رہا، ورنہ وہ ملوکیت کے نقاب کو ایسے سجاتا اور سنوارتا کہ لوگ اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھ لیتے، اور یزید جو ہے وہ معتبر مانا جاتا۔ امام حسین نے اس کے چہرے سے نقاب نوچ دیا اور بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ باقی رہی بات کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے، بظاہر لگتا تو یہی ہے کہ ان کا خاندان جو ہے وہ کٹ گیا اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر امام حسین عزیمت کا راستہ اختیار نہ کرتے، رخصت کی راہ لے لیتے، میدان کربلا میں نہ آتے، تو کیا آج تک ہمارے اندر موجود ہوتے؟ آخر پیغام موت تو آنا ہی آنا۔ تو چے بر تخت مردن چے بر خاک، سعدی کہتے ہیں کیا تخت پہ مرنا اور کیا تختے پہ مرنا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خاک پہ مرنا اور تخت کے اوپر مرنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کے استخوان مبارک چور چور ہو گئے، نیزوں پہ جو ہے ان کے سر انور چڑھائے گئے، اذیتوں سے گزرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بعد میں پیراہن اتارا تو 113 سوراخ تیروں کے تھے، آپ کے پیراہن میں 113 سوراخ تیروں کے تھے، اور آپ کے جسم پر 33 گھاؤ تلواروں کے تھے۔ کتنا درد اور کتنی اذیت اور کتنی تکلیف سے گزرے، اور 72-71 لاشوں کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لانا، یہ تماشا لب بام تھوڑا ہے، یہ حسین ابن علی کا ہی جگر ہے۔ جتنی دور سے لاشیں اٹھا کے گنج شہیدہ میں لا کے رکھتے تھے، خیموں کے پاس لا کے رکھتے تھے، اتنی دور تو مجھے اور آپ کو 72-71 بار جانا پڑے تو ہمارے اعضاء شل ہو جائے، لیکن جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے آنا، اللہ اکبر، کبھی 6 ماہ کے بیٹے کی لاش اٹھا کے آنا، کبھی بھانجوں کی لاشیں اٹھا کے لانا، کبھی بھائی کی لاش اٹھا کے لانا، یہ کوئی تماشا لب بام ہے؟ یہ حوصلہ حسین ابن علی، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ قاتل نے جب سر حسین کاٹا تو سر سجدے میں جھکا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ دست قاتل نے جب حسین ابن علی کا سر کاٹا تو وہ سجدے میں جھکا ہوا، اور جب کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تو انداز یہ تھا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور پیشانی کا رخ زمین کی طرف۔ ایک شاعر نے نقشہ باندھا، بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی آپ کا سر نیزے پہ ہے لیکن چہرے کا رخ زمین کی طرف ہے، کیوں؟ یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا، دست قاتل نے سر کاٹ لیا، امام حسین نیزے کی نوک پہ دوسرے سجدے کی آرزو کر رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کہ دور نور میں ایک ہونے والے واقعہ کی طرف نشاندہی کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخری حج تھا جب حضور نے فرمایا حجۃ الوداع کا موقع، تو ایک صاحب لبیک لبیک کہتے ہوئے حج کی طرف آ رہے ہیں، میدان عرفات کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اونٹ سے گر گئے اور گرنے کی وجہ سے ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی حضور کیا کریں؟ تو آقا کریم نے فرمایا یہ انہیں جو احرام دیا گیا ہے اسی احرام کا کفن بنا کے ان کو دفن کر دو جنازہ پڑھ کے۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے یہ بھی اٹھے گا، لیکن ملبیاً، یہ لبیک لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ وہ جس حالت میں انتقال کرتا ہے اسی حالت کے اندر وہ اٹھایا جاتا ہے۔ اب یہ روایت اگر آپ نے سن لی اور سمجھ لی تو قیامت کے دن حسین کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ حسین آج بھی سجدے میں ہے، حسین آج بھی سجدے میں ہے۔ اتنا طویل سجدہ کسی نے نہیں کیا جو حسین ابن علی نے کیا۔ آواز آ رہی جس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ آج رب نے بھی فرشتوں سے کہا تھا، تم کہتے تھے زمین پہ نائب بنانے والا ہے، سجدے تو ہم کرتے ہیں، تسبیحات تو ہم کرتے ہیں، ذرا آؤ میرے حسین کے سجدے کو دیکھو۔ اللہ اکبر، وہ حسین ابن علی جن کی عظمتوں کو آج ہم خراج پیش کرنے آئے ہیں، ہمارے بدن کے سارے بال زبانیں بن جائیں، ان کی عظمتوں کے ترانے پڑے لگ جائیں، حق ادا نہ ہو۔ اللہ جل شانہ ہمارے محترم میزبان
اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آج کی مجلس میں جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے، اس کا بہتر اجر آپ کو عطا کرے۔ کار ما آخر شدو آخر ذمہ کار نشو، مشت خاک ما غبار پہنچائے گا۔ الحمد